عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بستر غفلت سے اٹھ، بستر غفلت سے اٹھ، غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 25 دسمبر جمعہ کا دن ہے، اور کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے جمعہ کے دن گفتگو کرتے ہیں. آج کے موضوع جو آج کا ہے، جو انتخاب ہم نے کیا ہے، ایک اہم عنوان، ایک اہم امپورٹنٹ ٹاپک، وہ ہے 31 نائٹ اور مسلم نوجوان. جی ہاں، آج 25 دسمبر ہے، لیکن اب جو 31 نائٹ آئے گی، 31 دسمبر کی رات آئے گی، جس دن یوں سمجھیے کہ پوری دنیا گناہوں میں ڈوب جاتی ہے، شراب و شباب میں ڈوب جاتی ہے، اور امت مسلمہ کے نوجوان بھی بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں. تو ہم ہر سال، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائیو بیان تو ابھی شروع ہوا، لیکن آج سے 15 سال پہلے میں نے جلگاؤں شہر میں یہ پروگرام شروع کیا تھا. اس وقت بھی جب ہم نے دیکھا تھا کہ کئی مسلم نوجوان ڈانس کلب میں جانے والے ہیں، شراب اور شباب کی طرف بڑھنے والے ہیں، 31 نائٹ کو جشن منانے والے ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بڑے اچھے نتیجے سامنے آئے تھے، بڑا پازیٹیو رزلٹ سامنے آیا تھا. اسی وقت
سے ہر سال ہم 31 نائٹ کے تعلق سے اور اس جشن کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مسلم جوان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نبی کا سندیش صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب اگلا جو جمعہ آئے گا تب تک 1 تاریخ آ چکی ہوگی، موقع نہیں ملے گا، اس لیے ہم نے اسی جمعہ کو، یعنی یوں سمجھیے کہ 6 دن پہلے ہم نے اس عنوان کو چن لیا، اور آج کے لائیو بیان کا عنوان ہے کہ 31 نائٹ اور مسلمان نوجوان۔ جی ہاں ناظرین، آج کا یہ جو عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا نے، بلکہ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، تھوڑا برا لگے گا دنیا داروں کو، پڑھے لکھے جاہلوں کو، خاص طور سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ تمام جشن جو ہے نا وہ پڑھے لکھے جاہل مناتے ہیں، اور یہ جاہل نہیں بلکہ یہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے، یہ ہوس کے پجاری، یہ اپنی خواہشات کو غلط انداز میں پورا کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ موقع اور بہانے تلاش کر لیے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا، اپنی ہوس کو پورا کرنے کا۔ انہوں نے الگ الگ مواقع، الگ الگ دن، الگ الگ وقت تلاش کر لیے، ان کو بہانہ چاہیے بس ہوس پوری کرنے کا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فرینڈس ڈے کے طور پر وہ کون سا آتا ہے، روز ڈے آتا ہے، لورس ڈے آتا ہے، کیونکہ دنیا میں آج کل ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر لیا گیا ہے۔ ماں اگر اس کو بھی یاد کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک ہی دن منایا گیا ہے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ٹیچر ڈے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور کچھ گندے دن بھی آتے ہیں، چاکلیٹ ڈے، روز ڈے، جس میں شاید بہنوں کو چاکلیٹ کھلانا پڑتا ہے یا بہنوں کو پھول دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے موقع تلاش کر لیے ہیں، اور یہ موقع کاہے کے لیے؟ ان ہوس کے پجاریوں نے یہ الگ الگ موقع اور بہانے تلاش کیے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کبھی برتھ ڈے کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی فیملی ہے، اتنا بڑا فرینڈ سرکل ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، تو بس کسی کا نہ کسی کا برتھ ڈے آتا رہتا ہے، اور برتھ ڈے بھی پڑھے لکھے بے وقوف، پڑھے لکھے جاہل بناتے ہیں۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، سن کہ تیری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا اور تو موت کے بہت قریب آ گیا۔ جی ہاں، زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا اور موت کے بہت قریب آ گیا، اور تو برتھ ڈے منا رہا ہے۔ جی ہاں، اب انہوں نے موقع تلاش کیا ہے، تو ان تمام چیزوں میں جس میں شراب پی جاتی ہے، نشہ کیا جاتا ہے، حرام کاری کی جاتی ہے، زنا خوری کی جاتی ہے، پھر وہ چاہے لورس ڈے کے نام پر ہو، چاکلیٹ ڈے کے نام پر ہو، یا 14 فروری کے نام پر ہو، جو بھی دن ہو، تو ان تمام چیزوں میں ایک اور دن بلکہ ایک اور رات کا اضافہ ہو گیا ہے، جسے کہا جاتا ہے 31 نائٹ۔ جی ہاں، 31 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے نا اسے 31 نائٹ کہا جاتا ہے، اور عیسوی سال کے اعتبار سے وہ سال کی آخری رات ہوتی ہے، اور 12 بجے سے ان کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو 12 بجے کے بعد میں پھر اگلے سال کا، نیکسٹ ایئر کا پہلا دن ہوتا ہے، اور اسی کو 31 نائٹ کے طور پر جشن منایا جاتا ہے، اور دماغ میں یہ چیز بھری ہوئی ہوتی ہے کہ بھیا جو پچھلا سال جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو خوشیوں کے ساتھ میں جشن منا کر الوداع کہا جائے، اور اگلا جو سال ہے اس کا ویلکم کیا جائے، اس کا سواگت کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ اور اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ بالکل جشن منا کر، خوشیاں منا کر اس کا ویلکم کیا جائے۔ اور میرے بھائی، ان تمام کی نگاہوں میں خوشیاں منانا کسے کہتے ہیں؟
جی ہاں، سال کی آخری رات اور اگلے نیکسٹ ایئر کے پہلے دن اب ان پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ ہینگ ہو جاتے ہیں اس رات میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہوئے نئے سال کو ویلکم کہو، استقبال کرو، تو ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ پھر آنے والا نیکسٹ ایئر جو رہے گا، آنے والا جو سال رہے گا، وہ پورا کی پورا سال بالکل جشن کا رہے گا، خوشیوں کا رہے گا، اور خوشیاں نصیب ہوگی۔ اور ان کی نزدیک خوشیاں کیا ہے؟ ناچنا، گانا، ڈانس، شراب، شباب، حسن کی رنگینیاں، زنا، حرام خوری، عیاشی، سمندروں کے ساحل پر رات گزارنا، دور دور سے ساحل سمندر علاقوں پر جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوا کے بیچ بک ہو جاتے ہیں، گوا کی ہوٹلیں بک ہو جاتی ہے، دمن کی ہوٹلیں بک ہو جاتی ہے، ممبئی کی ہوٹلیں بک ہو جاتی ہے، جوہو یا پارک اور گارڈنز اور 5 اسٹار ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہوٹلیں ان بیوڑوں، شرابیوں اور زانیوں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس رات گناہوں سے یوں سمجھیے کہ زمین بھر جاتی ہے، اور یہ پاگل پڑھے لکھے جاہل اسے جشن کہتے ہیں، خوشیاں کہتے ہیں، خوشیاں سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ رب العالمین کو اگر غصہ آ گیا، اس پالنہار کو اگر غصہ آ گیا تو تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی، زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائے گی۔ اور سچ دیکھیں تو نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، یہ ایک بہانہ ہے۔ دراصل یہ گناہوں کو کرنا اور خواہشات کو پورا کرنا یہ اصل نشانہ ہے۔ ہیپی نیو ایئر تو ایک بہانہ ہے، برتھ ڈے تو ایک بہانہ ہے، 31st نائٹ تو ایک بہانہ ہے، لورس ڈے ایک بہانہ ہے، روز ڈے ایک بہانہ ہے، چاکلیٹ ڈے ایک بہانہ ہے، اور یہ ان پڑھے لکھے زانیوں اور ہوس کے پجاریوں کے لیے ان کی ہوس کو پورا کرنا یہی ان کا ایم ہے اور یہی ان کا نشانہ ہے۔ جی ہاں، 31st نائٹ کو جو کچھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کام، میں آگے آؤں گا اسلامی اعتبار سے بھی، لیکن پہلے بتا دوں کہ 31st نائٹ کو جو بھی زنا ہے، حرام خوری ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانا، پارٹیاں کرنا، جشن منانا، اکثر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اکثر یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں معلوم کہ جو دولت دینا جانتا ہے وہ دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ جو مال دیتا ہے وہ مال چھین بھی سکتا ہے۔ قارون کے خزانوں کے ساتھ میں اللہ نے قارون کو زمین میں دفن کر دیا، اور دفن ہوتا جا رہا ہے۔ اب اکثر یہ لوگ کام کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جناب ریاض صاحب، شاکر بھائی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 31st نائٹ غریبوں کے بھی آنگ میں بہت آتی ہے۔ جی ہاں، وہ جو بزرگوں نے کہاوت کہی ہے کہ غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ 2 کوڑی کا مزدور ہے، 150-200 روپے روز کماتا ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ غریب اور بھکاری قسم کے لوگ، سلم اور جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے لوگ بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیسی شراب، کیوں کنجرواڑے کی شراب اور ڈانس، زنا خوری کے ذریعے ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ یا چربی چڑھے ہوئے غریب بھی کوئی کم نہیں ہے، جو مالداروں کو دیکھ کر گناہوں کے موقع تلاش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی 31st نائٹ یاد آتی ہے۔ جیسے وہ ایک کہاوت ہے نا، اکثر میں کہتا ہوں شاکر بھائی کہ ننگے کو دنگا، ننگوں کو بھی دنگا ہوتا ہے، ننگے بڑے موج مستی کرتے ہیں، ننگے زیادہ دھوم مچا رہے ہیں، ایسی بھی خبریں آ رہی ہے نا۔ اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے تو 31 دسمبر 31st نائٹ کو منانا ضروری سمجھ لیا ہے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو پرانا سال ہے اس کو خوشیوں سے الوداع کرو، اور آنے والے سال کو خوشیوں سے سواگت کرو، ویلکم کرو، تو آنے والا سال پورا اچھا جائے گا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بے وقوف کی اولاد، پاگل کی اولاد، ذرا سوچ کہ اگر تو نے سمجھا کہ میں شراب پی کر آنے والے سال کا ویلکم کروں گا تو بالکل پورا سال ایسے ہی جائے گا، اس کا مطلب تو نشہ کر کے نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے، کتے تجھ کو نہلا کر جا رہے ہیں، کتے تیرا منہ دھلا کر جا رہے ہیں، کیونکہ تو رات بھر تو نے نشہ کیا اور گھر کو پہنچنے بھی نہیں پایا، سڑک کے کنارے، نالی کے کنارے پڑا رہا، تو کیا پھر یہ 31st نائٹ کا جو تو نے جشن منایا تو پھر پورا سال ایسے ہی رہے گا؟ پورا سال کتے تیرے منہ پر متے ہی رہیں گے؟
پورا سال تو ایسے ہی نشے میں رہے گا، یہ کون سی کمال کی بات ہو گئی ہے؟ جی ہاں، اور ذرا دنیا یہ تو سوچے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے جو گیا سال اس کو اچھے سے الوداع کرو، جی ہاں، تو گیا سال کیسا گزرا ہے ذرا سوچو. پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، سپر پاور ملک بھی لاک ڈاؤن ہو گئے. جی میں نے کہا نا کہ اس رات جس طریقے سے میرے پاس سروے آیا ہے کہ اس ایک رات میں جو 31 نائٹ کا جشن منانے کی رات ہوتی ہے، میرے پاس یہ سروے آیا ہے کہ اس ایک رات میں پوری دنیا میں جتنی شراب پی جاتی ہے، جتنی شراب خریدی اور بیچی جاتی ہے، پورے سال میں اتنی شراب خریدی اور بیچی اور پی نہیں جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ تمام برائیوں کی ماں ہے. جب نشہ کرے گا، شراب پیے گا تو زنا کرنا آسان، نشہ کرے گا تو مرڈر کرنا آسان، نشہ کرے گا تو ظلم کرنا آسان، نشہ کرے گا تو بیوی کو مارنا آسان، نشہ کرے گا تو ماں باپ کو تکلیف دینا آسان. تو جب شراب اس رات میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر گناہ بھی اس رات میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. کتنی لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے نا، اور وہ جو خوشیوں کے نام پر زنا ہوتا ہے، مرضی سے جو زنا ہوتا ہے وہ زنا ہی ہے، وہ ریپ ہی ہے، اور اس کے نتیجے کچھ دنوں کے بعد میں سامنے آتے ہی ہے. اب آپ ذرا سوچو کہ پچھلا سال کس طریقے سے گزرا ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی. اب اس سال بھی اگر ہم نے جشن ایسے ہی منایا، شراب پیا، ناچا گایا، زنا کیا، حرام خوری کی، اللہ کو ناراض کیا، تو جس طریقے سے 2020 گزرا ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی اور غریبی بڑھ گئی، بھوک مری بڑھ گئی، آتما ہتیا، ہزاروں لوگوں نے آتما ہتیا کر لیا، لاکھوں لوگ کورونا کی وجہ سے تباہ ہو گئے، مر گئے، اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی مجبور ہو گئی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے عذاب کا، ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکی. اگر اس رات کو بھی، اس سال کی رات کو بھی، 2020 کی رات کو بھی اگر اسی طریقے سے زنا خوری اور شراب نوشی اور شراب و شباب اور حسن کی رنگینیوں میں گزارا، ناچ گانے میوزک اور ڈانس میں گزارا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر 2021 کیسا آئے گا ذرا تو سوچو. ارے پاگل ہو، ارے پڑھے لکھے جاہل ہو. اب تو اس سال یہ ہونا چاہیے، اگر 31 نائٹ اگر منا رہے ہو تو اس سال تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور سب معافی مانگو. بلکہ میں کہوں گا کہ سعودی بھی معافی مانگے، مکہ اور مدینہ کے حکمران بھی معافی مانگے، عام جنتا بھی معافی مانگے، گلف اسلامی کنٹریز وہ بھی معافی مانگے، ٹرمپ بھی معافی مانگے، نیتنیاہو بھی معافی مانگے، اور بھارت کا مودی اور چائنا کے حکمران اور برطانیہ، ایران، لندن کے حکمران، پوری دنیا کے لوگ معافی مانگے. کیونکہ پوری دنیا کو اللہ نے جو 2020 میں جس عذاب میں مبتلا کیا ہے، آج پوری دنیا اس عذاب سے جھوج رہی ہے، اور پھر ایک نئی لہر کے شروع ہونے کی اور نئے قسم کے وائرس کے آنے کی خبریں مل رہی ہے. جی ہاں، کئی ملکوں میں تو تیسری مرتبہ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. کتنے ملک ایسے ہیں، برطانیہ، جرمنی وغیرہ، جہاں پر دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. اور ابھی تو باقاعدہ خبریں آ رہی ہے کہ کورونا کا ایک نیا وائرس، نئی قسم نے جنم لے لیا ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پہلے وائرس کا ویکسین تلاش کرنے کے لیے 9 مہینے 10 مہینے لگ گئے، اور ابھی وہ ویکسین پوری طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں کہ دوسرا وائرس آ رہا ہے. تو بتاؤ کہ اب بھی بے وقوفی کرو گے؟ کہ اب بھی اپنے رب کو نہیں مناؤ گے؟ تو اگر پوری دنیا سکون اور چین چاہتی ہے، مودی ہو، ٹرمپ ہو، جو بائیڈن ہو، شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہو، عرب کے حکمران ہو، کویت، قطر، عمان کے حکمران ہو، گلف اور اسلامی کنٹریز جو کہی جاتی ہے ان کے حکمران ہو، یا چائنا اور لندن اور برطانیہ کے حکمران ہو، سب اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو کہ ہم نے گناہوں کو عام کیا، ہم نے ظلم کو عام کیا، ہم نے بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا، ہم نے سطح کا غلط استعمال کیا، ہم نے پاور کا، حکومت کا غلط استعمال کیا، ہم نے مائنورٹیز پر ظلم کیا، ہم نے تباہی مچائی، ہم نے کرپشن عام کیا، ہم نے اپنے ملک میں زنا اور شراب کے اڈوں کو اجازت دی، ہم نے میوزک اور ڈانس کلب اور نائٹ کلب کو اجازت دی. سارے ملک اللہ کے سامنے معافی مانگے اگر 2021 میں کسی اور بڑی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو. جی ہاں، یہ 31 جو نائٹ آئے گی نا، سب سمجھ رہے ہیں
کہ اس رات کو کیا ہوگا. اس لیے میں تو حکومتوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ناچ گانے، شراب و شباب، ہوس کے اڈوں اور شراب و خانوں کو بند کرواؤ، انسانی سماج کو ان گندگیوں سے پاک کرو. اس سال تو بالکل بھی گناہ نہ ہونے دو، ورنہ کورونا کی دوسری لہر آپ کو اور ہم سب کو ویلکم کر رہی ہے. جی ہاں، اس کا علاج ایک ہی ہے، اس کا ویکسین ایک ہی ہے، توبہ توبہ توبہ. قرآن کہتا ہے نا، میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بدترین راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے. 31 نائٹ کو زنا کے بازار عام ہو جائیں گے، بڑی بڑی ہوٹلوں کو سجایا جائے گا. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نام نہاد اسلامی ملک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان ملکوں میں بھی باقاعدہ 31 نائٹ کو دلہن کی طرح ان ملکوں میں بھی ہوٹلوں کو سجایا جاتا ہے، پارکوں کو، گارڈنز کو سجایا جاتا ہے، برج خلیفہ کو بھی سجایا جاتا ہے. شرم کرو، جی ہاں شرم کرو. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ دبئی گلف وغیرہ ان کو بھی عیاشی اور زنا خوری کے لیے، گناہوں کے لیے دلہن کی طرح 31 نائٹ کو منایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کے سلطان اور حکمران کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ شرم کرو شرم کرو شرم کرو. اسلامی ملکوں کے سربراہوں، سلطانوں اور حکمرانوں، ذرا سوچو کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. نام نہاد اسلامی ملک بھی شراب، شباب اور موسیقی اور ناچ گانے میں مبتلا ہے. اگر دنیا کی دوسری قومیں، دوسرے ملک، دوسرے سماج اگر ان گناہوں میں مبتلا ہے تو ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں. مگر افسوس کہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ 31 نائٹ منانے کی وبا عام ہو گئی ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جی ہاں، کیا کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم، وہ انہی کے ساتھ ہوں گا. کیوں؟ اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں وہ جس کے طریقوں سے، جس کے اسٹائل سے محبت کیا کرتا تھا. آج اسلامی ملک بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان ننگوں، ان یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانے میں وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، ماڈرن سمجھ رہے ہیں. جی ہاں میرے بھائیوں، یہ نیا سال، یہ بھی کہہ دوں، یہ نیا سال یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ میں تو ملک بھارت میں رہتا ہوں، تو بھارت کے ہندوؤں سے بھی میں کہتا ہوں کہ یارو تمہارا بھی نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا ہے، ہندوؤں کا بھی، اور مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. تو بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کا گڑی پاڑوا سے نیا سال شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں مل کے باولے تیسرے کا منا رہے ہیں. جی ہاں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بڑی محنتوں سے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے یہاں سے بڑی مصیبتوں سے بھگایا ہے، جن کمینوں کو، جن کتوں کو، جنہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا سے مٹی کے گڑیا بنا دیا اور یہاں سے لوٹ کر چلے گئے، اس پیارے ملک کو، سونے کی چڑیا کو تباہ کر کے گئے ہیں، ان دشمنوں کا ہم اسٹائل اختیار کرنے میں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں اور ان کے طریقے اختیار کر رہے ہیں. مسلمانوں سے تو میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے طریقے، غیروں کے طریقے اختیار نہ کرو. جی ہاں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یاد رکھو یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے، یہ ان عیسائیوں کا نیا سال ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنے کے منصوبے اور پلان بناتے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کا نیا سال ہے، یا وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، مناتے ہیں، جو مسلمانوں اور اسلام کو آتنکوادیوں کا لیبل لگا کر ہر وقت ان کو بدنام کرنے کے پلان اور منصوبے بناتے رہتے ہیں، جو مسلمانوں کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تعجب کی بات ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑے دشمن ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں
کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم اتنا زبردست ان کو دوست بنا رہے ہیں کہ ان کے طریقے پسند، ان کا لباس پسند، ان کا ڈریس پسند، ان کا ٹاکنگ اسٹائل، ان کا ایٹنگ اسٹائل، ان کا سلیپنگ اسٹائل، ان کا جاگنگ اسٹائل، سارے طریقے ان کے پسند ہیں. جی ہاں، اور بے وقوف ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقی اس میں ہے. ان کے طریقوں کو ہم قبول کر رہے ہیں جن کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ محرم کا جو روزہ ہے اس میں ہمیں نبی نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ یہ لوگ رکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں تم 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11، وہ ایک رکھتے ہیں تو تم 2 رکھو، تم 2 رکھو. تو جس نبی نے ہم کو ان سے اچھے کام میں بھی الگ دکھنے کا حکم دیا، مخالفت کا حکم دیا، وروध کا حکم دیا، تو عجیب بات ہے کہ ہم تو برائیوں میں ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. 31 نائٹ منانا یہ ان کا طریقہ ہے، شراب اور زنا خوری یہ ان کا طریقہ ہے، سمندروں کے کنارے پڑے رہنا اور زنا کرنا، بے حیائی عام کرنا یہ ان کا طریقہ ہے. اور آج افسوس ہے کہ ہم منا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا، آج 25 دسمبر شاید ریاض ہے نا، کرسمس. ہاں، آج سوشل میڈیا پر شاکر بھائی ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ کرسمس منایا جا رہا ہے اور اس میں مسلم جوان جن میں کچھ داڑھی والے بھی ہیں اور نقاب والی بیٹیاں بھی کرسمس منا رہی ہے اور باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. جی ہاں، کتنے شرم کی بات ہے. بلکہ نقاب کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئی ویڈیو وائرل ہوئی. یہ کمینے، یہ پڑھے لکھے جاہل اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ نے تو ان کی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے تو ان کو اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن دینے کے چکر میں ان کو ان کے حوالے کر دیا، یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا اور عیسائی مشنریز کے حوالے کر دیا. لیکن ان کی یہ اولاد اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہے، دین کو بھی بدنام کر رہی ہے. مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. جی ہاں، اور اسلام نے ہم کو مجبور نہیں رکھا، اسلام نے ہم کو محتاج نہیں رکھا. اسلام نے سارے طریقے ہم کو دے دیا ہے. بیٹا پیدا ہوا تو کیسی خوشی منانا، بیٹی پیدا ہوئی تو کیسی خوشی منانا، شادی کرنا ہے تو کیسی خوشی منانا، ہر طریقہ اسلام نے ہم کو دے دیا، ہم کو مجبور نہیں رکھا. بلکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ کہتا ہے ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. جی ہاں، نعمتیں مکمل کر دی اور ہم اسلام ہی کے لیے تم سے راضی ہو گئے. اب مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو کہیں اور للچائی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے خوشیاں کیسے منائی جائے اور کب منائی جائے یہ بھی ہم کو بتا دیا گیا. غم منایا جائے، کب منایا جائے، کیسے منایا جائے یہ بھی ہم کو بتا دیا. بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، ماں مر گئی، باپ مر گئی، غم ہو رہا ہے، غم کیسے منائے یہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے. جی ہاں، اور خوشی کیسے منائیں یہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے. جی ہاں، ہمیں خوشیاں منانے کے لیے غیروں کے طریقے، زنا خوری، حرام خوری، شراب اور شباب اور ناچ گانے اور میوزک اور ڈانس اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشیوں کا طریقہ ہم کو بتا دیا. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ مسلمانوں کو جو خوشیاں منانے کا ٹائم بتایا گیا، دن بتایا گیا اور جو طریقہ بتایا گیا، اس میں مسلمانوں کا دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے. عید کے دن پر آپ غور کر لو، ساری چیزیں جو بھی کھاتا ہے پیتا ہے مسلمان، سب اس کے صحت کو لگتی ہے، بدن کو لگتی ہے. خوشیاں مناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، بہترین ڈرائی فروٹ، شیر خورما، سب بدن کو لگتا ہے. جی ہاں، بقرعید میں تو جو خوشی منانے کا موقع دیا، قربانی کرو، گوشت کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. جناب گوشت بس زبردست، گردہ اور کلیجی کا ناشتہ اور نہ جانے بھنے کباب اور پورے 1 سال تک کے گوشت کی چٹنی. مسلمانوں کو جو طریقے بتائے گئے اس میں سچی خوشیاں ہیں. اور دوسری قومیں جو طریقوں سے خوشیاں منا رہی ہے، شراب، شباب، زنا، حرام خوری، اس میں بدن کا بھی نقصان، باڈی کا بھی نقصان، جسم کا نقصان اور دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. تو مسلمان ذرا غور تو کریں. جی ہاں، اب
آپ دیکھیں کہ 31 نائٹ، ہم ابھی جیسی 31 دسمبر آئے گا، 31 نائٹ آئے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بڑے زور سے چلے گا، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، ایک دوسرے کو فارورڈ فارورڈ فارورڈ، ہیپی نیو ایئر۔ مسلمانوں، اگر اسلام سے محبت کرتے ہو تو غیروں کا طریقہ اختیار مت کرو، بلکہ میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو لازم فرض سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی خوشیاں منانی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں۔ محرم مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہاں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا، ہاں کوا چلا، وہ جو کہاوت ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو میں بالکل جتنے سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام یاد نہیں، اور جنوری سے لے کر دن 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 دسمبر تک سب یاد ہے، غیروں کے دن بھی یاد ہے، غیروں کے تہوار بھی یاد ہے نا، دشمنان کے بتائے ہوئے طریقے بھی یاد ہے، اور ان کے مہینوں کے بھی نام پورے کے پورے یاد ہے، مگر کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں، بس گنائیں گا محرم، شورات، رمضان، بس 2-3 مہینے گنائیں گا، باقی ٹائم فش۔ مسلمان کو اسلامی مہینے بھی یاد نہیں ہیں۔ جی ہاں، اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر اور شروع ہوتا ہے محرم سے۔ اچھا ذرا دیکھو، ذرا اسلامی سال پر بھی خوشی ہے، یہ اس طریقے سے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر منانے کی اجازت ہے کیا؟ کبھی آپ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہیپی نیو ایئر کہا محرم پر، یا صحابہ نے نبی کو کہا؟ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں اس طریقے سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو ہیپی نیو ایئر بھیج رہا ہے، آپ اس کو فارورڈ مت کرو، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ بالکل بھی غیروں سے ذرا بھی مشابہت نہیں ہونا، دشمنوں کے طریقوں سے ذرا بھی مشابہت نہیں ہونا۔ اگر کوئی بھیج رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اور پھر ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں اور جشن کے نام پر جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 31 نائٹ کو کئی جگہوں پر اللہ کے عذاب بھی آئے ہیں، کیونکہ جس زمین پر گناہ ہوتا ہے نا، شراب پی جاتی ہے، ڈانس کیا جاتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ زمین کا حصہ، جیسے ایک ہوٹل ہے یا کوئی لان ہے، کوئی پارک ہے، کوئی گارڈن ہے یا سمندر کا کنارہ ہے، بڑی بڑی پارٹیاں لگائی جاتی ہے، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلوں کی طرف سے سجایا جاتا ہے، 2-2 3-3 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے ٹکٹس ہوتے ہیں، لاکھوں کی بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جس جگہ پر گناہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جگہ پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ زمین وہ زمین کا حصہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے اب زیادہ گناہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ اگر اللہ نے اس زمین کے حصے کی فریاد کو سن لیا اور جھٹکا دے دیا نا، ایک ابھی آیا نا چند دنوں پہلے، ابھی 5-6 دن پہلے احمد آباد میں آیا، جی ہاں، زلزلے آ رہے ہیں، جھٹکے آ رہے ہیں، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کیا، شراب شباب زنا خوری اور حرام کاری کر کے اگر اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ کو غصہ آ گیا، تو یاد رکھو پھر یہ 31 نائٹ زندگی کی آخری رات بن سکتی ہے۔ جی ہاں، اور ہوا ہے کئی سمندر کے کناروں پر اللہ نے بالکل غصے میں آ کر سمندر کی موجوں اور لہروں کو حکم دیا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ۔ جی ہاں، پھر جو تباہی ہوئی ہے اس کے ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، بیچ میں ایک ہوٹل کا ویڈیو آیا تھا کہ ڈانس چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، ایسے کہ ایسے پوری ہوٹل بیٹھ گئی، سینکڑوں مرے ہیں۔ تو گناہوں کے اڈوں پر جشن منانے والوں، زنا خوری اور حرام خوری اور شراب اور شباب کو خوشیاں اور جشن سمجھنے والوں، سن لو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رات اللہ کی طرف سے تمہاری آخری رات بھی بن سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے۔ جی ہاں، اور ریسرچ میں سامنے آیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس رات سب سے زیادہ شراب بیچی خریدی جاتی ہے اور پی جاتی ہے، اور یہ بھی آیا ہے جو رپورٹس آئی ہے، جتنے حادثات، جتنے ایکسیڈنٹ اس رات میں ہوتے ہیں، اتنے کسی رات میں نہیں ہوتے، کیونکہ نشے میں دھت ہے۔ رات کے 2 بجے 3 بجے شراب پی کر زنا کر کے حرام خوری کر کے وہاں سے نکلا ہے، اب چلنے کی بھی طاقت نہیں، اور جب کار چلائے گا، 2 ویلر چلائے گا، بائک چلائے گا یا راستے پر چلے گا تو نشے میں دھت ہے پوری طریقے سے۔ تو یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ جتنے ایکسیڈنٹ اس رات ہوتے ہیں کسی رات میں نہیں ہوتے ہیں۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بار تو شاکر بھائی اگر جشن کی اجازت مل گئی، ویسے خبریں آ رہی ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے، لیکن اگر اس بار بھی جشن کی اجازت مل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کورونا اس رات میں پھیلے گا جتنا کورونا پورے سال میں نہیں پھیلا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مودی نے ٹرمپ کو لا کر پھیلایا تھا اور 9 مہینے میں اتنا نہیں پھیلا جتنا اس رات میں پھیلے گا۔ اگر ملک میں، ہمارے پیارے ملک میں اگر شراب، شباب اور ڈانس بار اور ہوٹلوں کو اجازت دی جاتی ہے جشن منانے کی، تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کورونا اس رات میں پھیلے گا جتنا پورے سال میں نہیں پھیلا۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پورے انسانی سماج کی ہم فکر کریں، اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شام ہوتے ہی سب بند کروا دیں، سب بند کروا دیں شام ہوتے ہی، حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں خاص طور سے میرے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا کہ او میرے جوانوں، او اسلام کے ماننے والوں، او نبی کے عاشقوں، او نبی کے دیوانوں، او نبی کے چاہنے والوں، یہ دنیا کی مستی صرف ہوس پرستی، یہ دنیا کی مستی، یہ ہوس پرستی، یہ رنگ رلیا، یہ 2 دن کی ہے۔ اے میرے نوجوان، تو مستی اور عیاشی کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ جی ہاں، یہود و نصارہ اور مشرکین اگر یہ کرائم، یہ جرم کرتے ہیں، اگر وہ اگر زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ زندگی نہیں ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلم جوان، تیرے پاس تو قرآن ہے، تیرے پاس تو نبی ہے، تیرے پاس تو نبی کی حسین اور پیاری تعلیمات ہے۔ جی ہاں، 31 نائٹ کو رنگین کرنے والے جوان، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ 31 نائٹ کو رنگین کرنے والے جوان، 31 نائٹ منانے والے جوان، کبھی یاد کر لے قبر کی پہلی رات کو، کبھی تو یاد کر لے۔ جیسے یہ رات تو منا رہا ہے نا، ایسے قبر کی بھی پہلی رات آئے گی، قبر کی بھی رات آئے گی، اور کنفرم ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میرا گجرات کے دیوا میں گاؤں تھا، حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا کی صدارت میں ایک پروگرام تھا، بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہا کہ دنیا کے کچھ ایسے پڑھے لکھے پاگل ہیں جنہوں نے خدا کا تو انکار کر دیا، رب کا، اللہ کا تو انکار کر دیا۔ ان پڑھے لکھے پاگلوں نے یہ کہا کہ اس دنیا کو بنانے والا، چلانے والا کوئی نہیں، بس یوں ہی چل رہی ہے۔ لیکن ان پاگلوں نے بھی موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو موت تو آئے گی، اور قبر کی پہلی رات تو آئے گی۔ ذرا سوچ قبر کی پہلی رات کو۔ جی ہاں، کہ اگر تو 31 نائٹ منا کر نکلا، شراب پی کر نکلا، ڈانس کر کے نکلا، زنا کر کے نکلا، حرام خوری کر کے نکلا، گناہ کر کے نکلا، رب کو ناراض کر کے نکلا، اور اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہی رات 31 کی رات تیری قبر کی پہلی رات بھی بن سکتی ہے، تیرے قبر کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کو بھی بتایا ہے کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اور قبر کا پہلا دن کیسا ہوگا۔ 31 نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، ڈانس کرنے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں، 5 اسٹار ہوٹلوں اور سمندروں کے کناروں اور پارکوں میں رنگ رلیاں منانے والوں، قبر کی وہ پہلی رات آئے گی تو تمہارا سارا نشہ اتر جائے گا، سارا نشہ اتر جائے گا، قیمتی کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ جی ہاں، اور پھر یاد رکھو پھر ایک سستا کپڑا، جی ہاں، جو دنیا کا سب سے سستا کپڑا ہوتا ہے جسے ہم کفن کہتے ہیں، یاد کر لو، پھر سب سے سستا کپڑا کفن کی شکل میں تمہیں پہنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں، کیا آج جو گناہ ہم کر رہے ہیں کیا یہ کم تھے؟ بہنوں کا حق ہم مار رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، بیویوں پر ظلم و ستم ہم کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہم نے چھوڑ دیا، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دغا بازی ہم کر رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، رب کے حکم کو پامال ہم کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں۔ کیا یہ گناہ کم تھے جو اب ہم نئے نئے گناہ کر رہے ہیں اور یہود و نصارے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں؟ 31 نائٹ منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا یہ کم تھے جو پہلے ہی کر رہے تھے؟ کہ جو دشمنان اسلام کے طریقے بھی ہم منا رہے ہیں، ان کے تہوار بھی منا رہے ہیں، بعض تو باقاعدہ کرسمس منا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ویڈیو وائرل ہوئی ہے مسلم جوانوں کی اور مسلم لڑکیوں کی کرسمس مناتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے۔ تو کیا جو ہم کر رہے تھے گناہ وہ کیا کم تھے جو یہ نئے ہم کو ان کے طریقے اپنانے کی ضرورت پڑی؟ او میرے بھائیو، آخری بات سن لو، اگر منانا ہے تو مناؤ، توبہ کر کے اس رات کو مناؤ۔
جو گناہ اس سال کیا ہے اس کو یاد کرو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نجات کی رات بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ کامیابی کی رات بن جائے۔ یاد کرو کہ میرے مولا 2020 میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، کیونکہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو انسان کو یاد رہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اگر منانا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے سچی توبہ کرو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نجات کی رات، کامیابی کی رات بن جائے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس کو تباہی کی رات بنا دیا ہے۔ غیروں کے دشمنان اسلام کے طریقے اپنا کر ہم تباہی کی طرف ہمارے قدم بڑھا رہے ہیں۔ میں آخری بات مسلمان جوانوں سے بھی کہوں گا، اور ماں باپ سے بھی کہوں گا، پیرنٹس سے بھی کہوں گا، ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اپنے نوجوان بچوں کو اس رات میں باہر نہ جانے دو، کیونکہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ ان بچوں نے دوستوں کے ساتھ میں کون سے ڈھابے اور کون سے پارک اور کون سے گارڈن میں جانے کا پلان اور پروگرام بنایا ہے۔ اور یاد رکھو، زنا اگر کوئی جوان کرتا ہے، شراب اگر کوئی جوان پیتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ صرف وہ ذمہ دار یا وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ سماج بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور ماں باپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ 31 نائٹ یہ اسلام کی دین نہیں ہے اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اور پیارے آقا نے جیسے فرمایا نا، میں نے وہ حدیث پڑھی کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے، جب تیری غیرت ختم ہو جائے، جب تیری شرم ختم ہو جائے، تو تو جو چاہے کر، کیونکہ جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دین کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، شرم کا یہ تقاضا ہے کہ ہم گناہوں کے قریب نہ جائے، ہم اسلام سے سچی محبت کریں، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، اور 31 نائٹ کو یوں سمجھے کہ مغرب کے بعد ہم نہ جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی باہر نہ جانے دے کہ کہیں وہ غلطی سے بھی دوستوں کے چکر میں، فرینڈ سرکل کے چکر میں وہ کئی گناہوں کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اس لیے میں ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، اور اس رات گناہ بہت عام ہو جاتے ہیں، شراب عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوان، آپ کا بیٹا، آپ کا جوان، آپ کی بیٹی فرینڈ سرکل کے ساتھ گناہوں کے اڈے پر پہنچ کر وہ تباہ نہ ہو جائے، یا یہی رات ایکسیڈنٹ ہو کر، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پچھلے سال بھی میرے پاس خبریں آئی تھی کہ کئی مسلمان جوانوں کے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں 31 نائٹ کو، شراب کے نشے میں جب جشن منا کر گھروں کی طرف آ رہے تھے تو تیز کار سے، تیز بائک سے ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ تو کئی ہمارے جوانوں کی یہ آخری رات نہ بچ جائے اور آخرت بھی تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا اور بچانے کی کوششیں کرنا یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو ہوتا دیکھو تو زبان سے روکنے کی طاقت، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور دل، اگر یہ دونوں بھی طاقتیں نہیں ہیں تو پھر کم از کم دل سے گناہ سمجھو۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا مسلمانوں، آج جمعہ کے میں نے بھی بیان میں بھی میں نے کہا کہ جہاد صرف غیروں سے نہیں ہے، جہاد اپنوں سے بھی ہے۔ مسلمانوں سے بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر مسلمان محلوں میں شراب کے اڈے چل رہے ہیں، جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، گناہوں کے اڈے چل رہے ہیں، ڈانس بار چل رہے ہیں، تو مسلمانوں جہاد کرو، جہاد کرو، اور اپنے محلوں میں ان اڈوں کو بند کرانے کی کوشش کرو۔ وقت پڑے تو ہاتھا پائی کا بھی وقت آئے تو ہاتھا پائی بھی کرو۔ اگر ہم سب مل کر اگر اس گناہوں کے اڈوں کو ختم کرنے کی محنت کریں گے تو ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، چھوڑو نا، اپنے کیا باپ کا جا رہا، اور کیا سوچتے ہیں ہم، بھائی وہ بہت ڈینجر آدمی ہے، بہت نیچ آدمی ہے، اس کے منہ کون لگے گا۔ یاد رکھو، ہم کو نیچ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نیچ کو اگر ہم نے محلے میں ڈانس بار چلانے دیا اور ناچ گانے کے ہوٹل اور شراب کے اڈے چلانے دیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے بچوں میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی اس اڈے پر جانے والا بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے محلے میں اگر کوئی شراب کا اڈا، ناچ گانوں کا اڈا، ڈانس بار چلتا ہے تو مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے ہم جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کو بند کرانے کی محنت کریں۔ یہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے اس برائی کے اڈے کو ختم کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج کا جو بیان ہوا ہے میرے مولا اس بیان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا نیکیوں کو عام کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، برائیوں سے رکنے اور رکوانے کی بھی توفیق اور ہمت ہمیں نصیب فرما۔ رب دو جہاں 31 نائٹ کے نام پر شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، حرام خوری کی جاتی ہے اور نہ جانے کتنا گناہ اس رات عام ہوتا ہے۔ میرے مولا اس رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو ناراض ہو کر اپنا عذاب، اپنا غصہ کی شکل میں نازل کر دے۔ میرے مولا 31 نائٹ کے اس جشن سے پوری قوم کی، پوری امت مسلمہ کی، خاص طور سے ہمارے نوجوان بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اور میرے مولا خاص طور سے وہ پڑھے لکھے جاہل جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کو بھی صحیح ہدایت اور توفیق نصیب فرما۔ رب دو جہاں جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں رب دو جہاں سنا ہے کہ پھر ایک تیرا عذاب نئی شکل میں آ رہا ہے اور کورونا کا ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے۔ میرے مولا بس کر میرے مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ خدا بندہ تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور آنے والی ہر بیماری، ہر وائرس، ہر بلا، ہر مصیبت سے تو ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ پوری دنیا کو تیرے سامنے جھکنے والی بنا اور تجھ سے معافی مانگنے والی بنا دے۔ خدا بندہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔